ویلکم ٹو دا کمیونٹی کینوس. آپ کی ہوسٹ حفصہ حسام آپ کے ساتھ کمیونٹی وی پر حاضر ہے, ویئر وی ول ڈسکس واٹ میٹرز دی موسٹ ٹو یو. ناظرین, یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے اسٹیجز سے گزرتا ہے, جیسے کہ اپنے انفینٹ سے ٹاڈلر سے ٹین ایجر سے مڈل ایج اینڈ دین اولڈ ایج, اور ہر اسٹیج میں انسان کی مختلف شخصیت ہوتی ہے. اور سب سے اگر دیکھا جائے ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جو چیلنجنگ فیس دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے دا پوسٹ ملینیل ٹینس. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسان اسد. حسان اسد is an entrepreneur and a youth mentor working with the Muslim community. He personally mentors young Muslims to become confident and principled community leaders. He leads workshops on soft skills including confidence, goal setting and public speaking. Hassan also manages 2 marketing companies, Contractor Chief and Practice Pro, where he works with general contractors and doctors to bring in more business. Assalamu alaikum Hassan. Thank you so much آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے. You're very welcome. Thank you for the invitation. بہت اچھا لگا, شکریہ. جی حسان, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹین سے ریلیٹڈ ہے. تو میں اگر اپنی جنریشن کی بات کروں تو ایک بڑی اچھی چیز سننے میں آتی ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ از اے لاسٹ جنریشن جو کہ اپنے پیرنٹس کی سنتی تھی, اور ہماری یہ جنریشن از دا فرسٹ جنریشن جو اپنے بچوں کی بھی سنتی ہے اور سن رہی ہے, رائٹ. تو اگر جب ہم اپنے ٹین میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں آنکھیں دکھائی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا تو ہم کمرے سے باہر چلے جائیں یا گھر سے ہی باہر نکل جائیں, رائٹ. تو آنکھوں کا اشارہ ہمارے لیے کافی ہوتا تھا. اب ہمیں کیا دیکھنے میں آ رہا ہے, جو پیرنٹس سے ہمارے پاس سننے میں آتا ہے کہ اب بچے آنکھوں تو چھوڑ بات بھی نہیں سنتے ہیں, اور دے آر ویری لائک ضدی بہت ہیں, باغی بہت ہیں, سنتے نہیں ہیں. تو آپ اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شروع اس طرح کرنا چاہوں گا کہ آف کورس پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے بچوں کو سمجھنا. بالکل بالکل. پہلے ٹائم ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر لیٹ سے ہمارے ملک کے لوگ انڈیا سے دوسرے ملکوں سے ہیں کہ ٹائم ہوتا تھا ایک کلچر ہے, ایک ہے کہ اوکے عزت ہے پیرنٹس کی, یہ کرنا ہے, یہ اس طرح سے کرنا ہے. آف کورس میں بھی فرسٹریشن بہت دیکھتا ہوں کمیونٹی کے اندر, پیرنٹس بولتے ہیں کیا کروں میں اس بچے کا, لائک دیر اسٹریسڈ, اور ایکچولی ریئل کرائسس ہے, ریئل ہماری کمیونٹی کے اندر کرائسس ہے. اس کا گیپ آئی وڈ سے دا فرسٹ بگیسٹ تھنگ اس سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بچوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, رائٹ. میں جیسے کہ کسی بھی آپ بزنس کے اندر دیکھ لیں, جو بزنس سب سے زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے کلائنٹس ایگزیکٹلی سوچ کیا رہا ہے اور نیکسٹ کیا سوچے گا. پیرنٹس آئی تھنک کیونکہ ہماری جنریشن کے you know I'm 31 so میری مجھ سے تھوڑی older generation کے people who have you know few kids, وہ جو بڑے ہوئے تھے وہ ایک طریقے سے بڑے ہوئے تھے, ان کا نیچرل طریقہ تربیت کرنے کا پھر جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. But the thing is you have to know کہ وہ different circumstances تھے, یہ different circumstances, right. اگر let's say for example میں برازیل جاؤں اور ہر کسی کو ایکسپیکٹ کروں کہ وہ انگلش بولے, that's not natural, وہ ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں. سو آج کا کلچر ہے فریڈم. آج کا کلچر جو ہم بولتے ہیں کینیڈا کا کلچر, امریکہ کا کلچر, آل دا ویسٹ, سب کا کلچر ہے فریڈم. بچہ بولتا ہے آئی تھنک دس, دیٹس وائی دس از رائٹ. دے ٹیچ یو, یو ڈیسائڈ واٹس رائٹ, یو ڈیسائڈ واٹس رانگ, ڈونٹ لیٹ نوبڈی ٹیل یو, ڈو یو. آپ اپنی زندگی کے فیصلے کرو, آپ بنا سکتے ہو, کسی کو نہیں بولنے دو. ایکچولی موٹیویشنل اسپیچز سنیں گی تو بولتے ہیں پیرنٹس کو گالی دینے کا بھی بولتے ہیں, ایون سائڈ میں کرو, اپنا دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے, کسی کے نہیں سنو. آپ سوچیں بچہ یہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہو, یہ فون کے اوپر دیکھ رہا ہو, یہ اپنے کارٹونز میں دیکھ رہا ہو, یہ اپنی یوٹیوب ویڈیوز وہیں سے سیکھ رہا ہے, وہ ساری چیزیں ایکچولی اس سے سیکھ رہا ہے. اور پیرنٹس بلکہ یو نو میرے ریلیٹیوز میں کچھ یو نو دے لیٹ وہ تربیت کرنے دیتے ہیں ویڈیو سے کہ اچھا گورے کارٹون دیکھے گا انگلش سیکھے گا, انگلش سیکھ جائے گا, اس کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سیکھے گا. سو یہ جانتے ہوئے اسی طریقے سے گیم کھیلنا چاہیے پیرنٹس کو کہ یو نو وٹ, ہاں آپ کی چوائس ہو, لیکن بتانے کے بجائے بندے کو ایک طریقے سے آئیڈیا سیلز مین ہونا چاہیے ابھی کہ یو نو وٹ, تاکہ وہ بچہ خود ہی سوچے کہ اسی کا آئیڈیا تھا یہ کام کرنا جو آپ اس کو چاہ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو ٹرک آنی چاہیے کس طرح
پیرنٹس کو اویئر ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر بچہ کیا ڈیل کر رہا ہے, ڈیل کر رائٹ, اور اس کے لیے پیرنٹس کو انوالو ہونا ہوگا, پیرنٹس کو ریگولر سے زیادہ ایفرٹ دینی ہوگی یہ سمجھنے کے لیے, اور پھر ریئلی ٹائٹ ریلیشن شپ, ٹرسٹیبل ریلیشن شپس بچوں کے ساتھ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ آپ کے پڑھا بند کر کے ٹرسٹ کر سکے. بالکل, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ایکچولی. تو ایکسپیکٹ نہ کرے کہ یو نو واٹ جسٹ بیکاز آپ پیرنٹس ہیں دے او یو everything. Right. جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا تھا کہ پیرنٹ ہے تو ہی از ایوری تھنگ, آف کورس پیرنٹس ہے, ہماری اسپیکٹ ریلیشن شپ ہے اور ہی اوز اس ایکچولی ایوری تھنگ, لیکن اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوتی جا رہی ہے, کلچر بھی ہے, پھر اویئرنیس بچوں کو بہت زیادہ ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹی وی سے سب کچھ اتنا کیچ کر رہے ہیں, ان کو اپنے رائٹس بہت زیادہ پتہ چلتے جا رہے ہیں, اور اچھی بات بھی ہے نا وے. تو اچھا, اسی سے میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کیونکہ جو ہے مسلم کڈس سے اور ایز اے مینٹرشپ آپ مطلب کر رہے ہیں کمیونٹی میں, تو آپ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے مذہب, جو صرف اسلام کی بات نہیں, بہت سارے مذاہب جو ہے وہ ایتھیزم سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اینڈ اسلام از نو ایکسیپشن. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, دو چیزیں ایکچولی دیکھی جا رہی ہیں, ہمارے بچے جو ہے یا تو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, رائٹ, ایتھیز بن رہے ہیں, یا پھر دوسری سائڈ ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دے آر ویری ریلیجیس, ان کے گھر والے دے آر ویری لبرل, لیکن وہ ریلیجیس ہو رہے ہیں, اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ون از اسٹرانگر دین ادر؟ اس کے بارے میں کہ کیا ہے واقعی میں یہ ہے, لائک دونوں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, یا ایک چیز زیادہ ہے یا ایک چیز کم ہے؟ ایکچولی پیو ریسرچ, PEW ریسرچ بہت اوتھینٹک ریسرچ ہے, انہوں نے کہا کہ 24% آف یگسٹرز ان نارتھ امریکہ 24% اپنے آپ کو مسلم, 24 یا 22 ڈونٹ آئیڈینٹیفائی themselves as Muslim. اوکے, and let me tell you why. ہمیں دین جو ہینڈ آؤٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یو نو واٹ, یہ ہے, چپ کرو, یہ بلیو کرو, یہ تمہارا بلیف سسٹم ہونا چاہیے. رائٹ. بٹ دا تھنگ از, جب آپ کلچر کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ یو نو واٹ تم ڈیسائڈ کرو صحیح ہے, وچ از بیسک انڈیویجولزم, جو ایک ریلیجن ہے, ایتھیزم اٹس اے ریلیجن, رائٹ. اس کی بیسکلی اس کے اکنامک سسٹم کیپٹلزم ہے, جو اس کا سسٹم ہے, جس طرح اسلام کا عقیدہ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا شریعت ہے, اسی طرح یہ بھی ریلیجن ہے. ان کا لبرلزم اس کا پارٹ ہے ریلیجن کا, اٹس اے ریلیجن. اٹس ناٹ, ہم لوگ بولتے ہیں کہ ترقی کی ہے, بچے نے یہ بات کرا. لبرلزم از اے ریلیجن جو جان ایڈمز نے شروع کیا تھا 350 سال پہلے انگلینڈ کے اندر, ایز اے وے ٹو, اٹس اے ریلیجن بیسکلی. سو اب ہمارے پیرنٹس کو, آج کل کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ جسٹ بیکاز بچے مسلم پیدا ہوئے تھے ان کو مسلمان ہونا چاہیے. اگر بندہ کچھ اسلام سے آف کام کرتا ہے تو بولتے ہیں اٹس اوکے, اٹس ہز چوائس, میں کیا کروں, کہاں تک کروں. ہیئر از دا تھنگ, لیٹ می جسٹ بی ریئلی اسٹریٹ. پیرنٹس آپ لوگوں کو اپنے دین کے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں اور اسلام کیا ہے آپ کو ریسرچ کرنی ہے. یو نیڈ ٹو نو, اوکے. ڈونٹ لیٹ دا سوسائٹی ڈو یور ورک فار یو. میرے اسنا کے اندر ٹاپ کے لیولس پہ کنیکشن ہے, رائٹ. وی نو رچ پیپل اپنے بچے وہاں بھیجتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے فائنسٹ پروڈکٹ آئی دی گھر کے اوپر. پیرنٹس ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام, دے ڈونٹ پرے. سو اگر آپ سائنٹیفکلی مطلب ریشنلی اگر آپ دیکھیں کہ سچ کیا ہے دنیا کے اندر, یو نو how many creators are there دنیا کے اندر, how did we exist, how do I come to exist, why am I here, how do I talk, دنیا کا جو نظام ہے, big bang کیسے ہوا, اس کے اندر you can easily identify there has to be a cause. Even atheists be, when they have a hard time proving that there is a cause, that there is a Rabb that exists. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو guaranteed, this is exactly ہم یہ پڑھاتے ہیں, guaranteed آپ کو proof ملے گا کہ there is one creator and the Quran and the Sunnah is such, یہ سچ ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. سائنٹیفکلی ہر چیز ریشنل سائنس ریسرچ سے. اگر پیرنٹس کو یہ بات پتہ ہو تو اپنے بچوں کو بتا سکیں بیٹا جو تم جواب تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا جواب یہ ہے. تو اگین آپ پیرنٹس کو ہی بلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ہی جو ہے اپنے آپ کو پہلے چینج کرنا چاہیے, اینڈ دین 100%. بالکل. بچوں کا کیا فالٹ ہے, بچے تو گرو ہو رہے ہیں 2 3 4 5 سال کے ہیں. آئی ایگری ود دیٹ. اچھا حسان, ایک اور چیز جیسے ہے کہ موبائل ڈیوائسز اور سوشل میڈیا جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے, تو اب ایک آئی وڈ سے ایک جو ہے ایک نیا ایڈکشن کی فارم آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پریزنس بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا تو چلیے بزنس ہے, میں مطلب ینگ ٹین کی بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر کسی کے پاس فیس بک ہو, کس کے پاس سیل فون ڈیوائس از اے مسٹ, اور یہ ساری چیزیں پریزنس
دیکھ رہے ہیں ہر کسی کوئی پوچھا جاتا ہے انسٹاگرام ہے آپ کا, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو what do you think, is it negatively impacting or it's positively impacting to the kids or the youth? دیکھیں یہ ویسی چیز ہے کہ you know what, it's just a tool. اب ٹول کو جس طرح بھی استعمال کریں, لیٹس سے اگر میں آپ کے سامنے ہیمر رکھوں, رائٹ, آپ اس ہیمر سے یا تو ڈور, کوئی بندہ ہوگا چوز کرے گا, you know what, میں اس کو اچھے سے یوز کرنا سیکھتا ہوں, میں اس سے ڈور بناتا ہوں, you know, یا میں اس سے چیزیں فکس کرتا ہوں. کوئی دوسرا بندہ بولے گا میں اس سے جتنا ڈیمیج کر سکتا ہوں کروں گا. میں جا کے وہ بندہ جا کے ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن وہ جا کے کھڑکیاں توڑے, وہ یہ کرے. سو جسٹ اے ٹول. سو سوشل میڈیا از جسٹ اے ٹول. اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہوگی بچے کی, جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ زندگی کیا ہے, زندگی کا مطلب کیا ہے, اور میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا ویلیو صحیح ہے, کیا ویلیو غلط ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, وائل دیر ہزار پرسپیکٹیوز ہیں, سچ ایک ہو سکتا ہے صرف, یا تو یہ بوتل یہاں رکھی ہے یا نہیں رکھی ہوئی, یا تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا ہوں, یا تو میری شرٹ وائٹ ہے یا نہیں ہے, سچ ایک ہے. سو وی آلریڈی نو ہمارے پاس سچ کیا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد یہ آئیڈیالوجی جیسی بچوں کی ہوگی ویسا یوز ہوئے گا. اب کچھ لوگ ہیں 100% وہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ جا کے غلط استعمال کر رہے ہیں اس کا, لیکن آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اس کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں. مائنورٹی ہیں وہ لوگ, ہاں, لیکن کیونکہ انہوں نے یہ پارٹ فگر آؤٹ کر لیا کہ آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کا پرسپیکٹیو زندگی کے اوپر, آپ کے گولز ہیں یا نہیں ہیں اور کیا ہے, اور وہ صرف اس کے ٹول بن جاتے ہیں. میں دن کے اندر میرا فون مجھے بتاتا ہے تم نے 3 گھنٹے آج انسٹاگرام پہ اسپینڈ کیے. میں آن ایوریج 2.5 سے 3 گھنٹے انسٹاگرام فیس بک پہ اسپینڈ کرتا ہوں. لیکن پتہ ہے کیوں, کس لیے کرتا ہوں, میں لوگوں کے, ہاں 10-15 منٹ میں ٹرکش کھانے دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے تھوڑا سا پیشن ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم 3 گھنٹے اپنا کام کر رہا ہوں. میرا بزنس انسٹاگرام سے چل رہا ہے. صحیح. تو اس ایک اور بات جو ہے ذہن میرا آئی تھی کہ جیسے یہ ہم خود بچوں کو کرتے ہیں کہ تم سیل فون 1 گھنٹہ یوز کرنا یا گیم 1 گھنٹہ کھیلنا, ایک ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں بچوں پہ نا. تو اور خود ہمارے ہاتھ پہ, آپ کی بات سے میں انکار رہی ہوں کہ خود ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہے 24 گھنٹے. ہم جو ہے کہہ رہے ہیں وہی بات کہ اگر خود اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں تو آپ بچوں کو کس طرح جو ہے گائیڈ کریں گے یا ان کو بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پیرنٹنگ کیا ہے, واٹ از ایکچولی اے گڈ پیرنٹنگ؟ فون سے ریلیٹڈ, ڈیوائس کے ریلیٹڈ, اینی تھنگ لائک ڈیوائسز, اینی تھنگ اوور آل آئی وڈ سے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچے, انسان ان جنرل, ایک انگلش کے اندر سینگ ہے, لوگ بولتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ ڈو what you say, people do what you do. I'll give you an example. صحیح ہے, میرے ساتھ ایک تھوڑا سا گیم کھیلیں آپ, اوکے. Pick up your fingers like this, touch your forehead, okay, bring it all the way down to your cheek. صحیح, میں نے کیا بولا تھا, bring it all the way down to your cheek. آپ نے یہاں پہ کیوں لے کے آئے؟ Because I was following. کیونکہ میں نے یہ کیا. Simple. Yeah. Aware. You're an old, mashallah, very intelligent person. Or if somebody else were, if somebody were to tell me this, I would do exactly the same thing. Exactly. I was not paying attention what you said, but I was following what you were actually doing. So we tell our kids, ہم بچوں کو بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو, وہ بچہ 1 گھنٹے اسپینڈ کرے, آپ 4 گھنٹے اسپینڈ کرو. آف کورس وہ روئے گا کہ بھائی اما یا ڈیڈی آپ 4 گھنٹے اسپینڈ کریں گے, مجھے 1 گھنٹہ کرنے کو. صحیح صحیح. تو گھر کا ماحول وڈ یو سے کہ امپیکٹ کرتا ہے زیادہ بچوں کے اوپر, وٹ یو ڈو ایکچولی کڈ ول بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہی از لائک اے منکی, بچے ابزارب کر رہے ہیں, ابزارب کر رہے ہیں. جی جی, اب جو بھی کر رہے ہوگے وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے. اچھا, اور دوسرا اگر بچے کی لائف میں آپ کس حد تک انٹروین کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے یا بالکل ہی باؤنڈ کر کے رکھنا چاہیے کہ نہیں یہ بچہ وہی کرے گا جو میں چاہ رہی ہوں, کیا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اوور آل میں یو نو, ایک تو سب سے پہلے کہ پیرنٹس کی سائیکالوجی اپنی بچوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اگر پیرنٹس کا دماغ کلیئر نہیں ہے, اگر پیرنٹس کے گول صاف اور کلیئر نہیں ہے, پیرنٹس کے آبجیکٹیو اور ویژن اور دنیا کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, تو وہ بچوں کے اوپر سونپتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی بچہ لیٹس سے فار ایگزامپل اپنے فادر سے دور گرو ہوتا ہے, بہت سارے ہوتا ہے, ابو کہیں اور دوسرے کہیں اور کام کر رہے ہیں, تو بچہ کہتا ہے what, میں بڑا ہو کے اپنے بچوں سے ضرور, وہ لڑکا کہتا ہے میں ضرور قریب ہوں گا, یہ قریب ہوں گی, رائٹ, گرل کہتی ہے میں قریب ہوں گی. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اب بندہ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو, بہت سارے جو اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں, رائٹ, because they're like oh میں اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے, میں اس کو تو یہ سب کچھ کرنا. دوسری جگہ ہوتا ہے کہ what, شاید کسی کے پیرنٹس نے ان کو چھوڑ دیا اپنے ہاتھ پہ, تو کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے جو کرنا چاہے. وہ that's why وہ چرس پی رہا ہے, that's why وہ غلط کاموں کے اندر ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. It's a free for all country. بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جی, اور اس کے لیے ہمیں گائیڈنگ کرائٹیریا چاہیے.
آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے کرو. ایک سائیکالوجی ہے سورہ دحا کے اندر جو کہیں پہ بھی آپ نے سنی ہوگی, میں نے نہیں سنی تھی. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بتاتا ہے, 3 جگہ اپنے احسانات گنواتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا, کیا آپ یتیم تھے اور کیا ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ ووجدک ضالا فہدی, اور کیا آپ اس کے بعد راہ پہ نہیں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنی, اور آپ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے فائنینشلی, ہم نے آپ کو فاغنی, ہم نے آپ کو غنی یغنی یعنی کہ انرچ کیا. بالکل. سو یہ 3 چیزیں بچوں کے دماغ سے جا رہی ہیں. سو یہ ہمیں اف وی جسٹ ریڈ دیز تھنگس کہ بندے کو آبجیکٹیو دینا, اس کو انکم کے اوپر سیٹ کرنا اور اس کو بیسکلی سپورٹ دینا. 0 سے 7 بچہ صرف چاہ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کوئی میرے سپورٹ کرنے والا ہوگا یا نہیں, رائٹ. یہ سیم چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی اور یہ سیم چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. سو الائن اسٹرکچر لگا کے and then let them be in that within those structure. اگر کبھی دیکھو کہ وہ لائن سے باہر جا رہے ہیں, bring them nicely back on the track. لیکن وہ ٹریک ہونا ضروری ہے, اور وہ ٹریک is الحمدللہ اسلام, تو وہ ٹریک ہونا ضروری ہے. بالکل. اگر پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹریک کہاں ہے تو آپ ان کو کبھی رائٹ لیفٹ گائیڈ نہیں کر سکتے. بلکہ اب بچے اتنے اسمارٹ ہیں, بولتے مام آپ نے تو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا ایگزیکٹلی, اب آپ یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ پیرنٹس کے پاس جواب نہیں ہوتے. بالکل. اچھا ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ تربیت کہ ہم جب کرتے ہیں تربیت کے چکر میں ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ لوز کر جاتے ہیں, رائٹ. وہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے میری بیٹی آتی ہے, کسی کے بچے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فرینڈ ہے وہ نا اسموکنگ کر رہا تھا, اور میری بیٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری جو فرینڈ ہے اس کا بوائے فرینڈ ہے, رائٹ. تو سب سے پہلا ہمارا آتا ہے اچھا تم لوگ کون سے تمہارے دوست ہیں, رائٹ, تم کن میں جا رہے ہو, آئندہ سے ان سے نہیں ملنا, آئندہ یہ نہیں کرنا, اس کے ساتھ نہیں جانا. تو نیکسٹ ٹائم بچہ ہمیں وہ بات بتاتا ہی نہیں, رائٹ. تو اس میں کیا ضروری ہے کہ ہم کس طرح اس سچویشن کو ڈیل کریں؟ جی دوبارہ سے آ جاتا ہے کہ بچوں کا اس میں ایک تو ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. ٹرسٹ ہونا, کہ آپ نے ہر وقت بچوں کو سپورٹ دی ہوئے کہ واٹ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ماں اپنے ڈیڈ کو بتانا ہے اور میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں. لیکن آپ اپنی ایک دوستی کا ریلیشن شپ بھی ہونا ضروری ہے. جی اور اس کے اوپر اتنا اسٹرکٹ نہیں کہ ان کو توڑ دیں, اور اگر کبھی توڑ دیں کیونکہ انسان ہے آف کورس ہوتا ہے, دین یو پک دم بیک اپ, سو اٹس امپورٹنٹ. ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بی اگین وہ الائنمنٹ ہونا, ایک کمپس ہونا. اگر لیٹس سے میں یہاں سے گاڑی چلانا, اگر لیٹس سے کوئی سیلر ہے شپ کے اندر, اس کے پاس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے اور وہ صرف چلانا شروع کرتا ہے اپنی شپ, کہاں پہنچے گا؟ جہاں ہوا لے جائے. تو سب سے بڑی چیز پیرنٹس کا وہ کمپس از مسنگ. واٹ از دیٹ کمپس؟ کہاں لے کے جانا چاہ رہے بچوں کو؟ کیا صرف جاب کافی ہے پیرنٹس کے لیے؟ ہمارے لٹرلی پاکستان کلچر کے اندر 70-80% ہوتا ہے اچھی جاب ہے, اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کھا رہا ہے, that's it. کیا یہ زندگی کا مقصد صرف یہ ہے؟ یہ تو پورا ملک کر رہا ہے, یہاں پہ کون نہیں کر رہا ہے, تو کیا یہ ہے؟ تو اس کو زیادہ ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے, صحیح, اس کے لیے کمپس ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. ماشاء اللہ سے حسان اتنی ینگ ایج میں آپ جو ہے کافی ماشاء اللہ سے آپ کو کافی کامیابی ملی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کا کیونکہ ایج ڈفرینس اگر دیکھا جائے تو آپ مینٹرشپ کرتے ہیں ینگ یوتھ کی ایکچولی, تو وہ ڈفرینس کم ہے, اس کی وجہ سے یو نو دیئر چیلنجز بیٹر دین اینی ون ایلس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی اسکلز اور ان کی انرجی کو کس طرح ہارنس کیا جائے؟ فرسٹ آف آل پہلا اسٹیپ ہر چیز میں ہوتا ہے اویئرنیس. اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کے اسکلس کیا ہیں, ان کے بیسکلی ان کی ایبلٹیز کیا ہیں, یہ واقف ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی اس کے آس پاس یو میک سسٹمس ٹو انکریج دوز اسٹرینتھس, رائٹ. سو ہاں اویئرنیس, اس کے بعد پھر سسٹمز اور انکریجمنٹ. جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہاکی پلیئر بنتے ہیں, باسکٹ بال پلیئر بنتے ہیں, اب کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تر ان کے پیرنٹس بچپن سے شروع کیا ہوتا ہے. امیجن کوئی 6 سال کا ہے, ایک میرا جب ہاکی دیکھتا تھا, اب تو کافی دیر ہو گئی, 8-9 سال ہو گئی, میں مونٹریال میں بڑا ہوا ہوں, تو مونٹریال ہاکی کا کلچر ہے. ان کا ایک پلیئر تھا پی کے سوبان, 6 سال کا تھا, اس کے اماں ابا سے ہاکی کی ٹریننگ پہ لے کے جا رہے ہیں, واپس لا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, واپس لا رہے ہیں. بائی دا ٹائم وہ جب وہ 18 سال کا ہوا, اس کے پاس 12 سال کا ایکسپیرینس, رائٹ. سو جو بندہ 18 ایئرز میں شروع کرے گا, اس کو تو 12 سال کا ایکسپیرینس 30 میں جا کے ہوئے گا. اگر وہ زیادہ ہارڈر ورک کرتا ہے تو مے بی 26 میں جا کے ہوئے گا, اس وقت تک اس کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہوگا.
So you have to know their skills earlier. اس کے لیے again awareness کی ضرورت ہے, اور awareness کے لیے parents کو اپنا دماغ clear رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اگین ذمہ داری ساری پیرنٹس کی ہی آ گئی ہے. I 100% say that. کیا اگر 5-6 سال کے بچے سے جو صرف آپ 5 سال 6 سال کے ہوتے تھے, ہم ہوتے تھے چھوٹے, ہم صرف ٹوائز دیکھ لیا, ہمیں اتنی نہیں تھی کسی چیز کی بھی نالج, رائٹ, جتنی اب ہو رہی ہے. جی, اور ان کے پاس ان کے ٹوائز یہ فون ہے, ان کے اندر فون, اگر آپ ویڈیوز ان کو اوپنلی دیکھنے دے رہے ہو تو ولاگز دیکھ رہے ہیں بچوں کے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کچھ بھی کر رہے ہیں, رائٹ. اب آپ ان کو سو اٹس آور جاب کہ دیکھنا کہ یو نو واٹ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا اسٹرینتھ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے سسٹمز بنانے کہ وہ اسٹرینتھ کو ہارنس کیسے. بالکل. اچھا, فون سے ریلیٹڈ اگر میں ایک بات کہوں کہ آج کل یہاں پہ دیکھا جائے, نارتھ امریکہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہر کسی کے پاس اس کا ایک گیجٹ ہوتا ہے, بھلے سے وہ سیل فون ہو, وہ کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, یا آپ کا کوئی گیمنگ ٹول ہو, رائٹ. لیکن اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں, جیسا پاکستان ہمارا بہت جانا ہوتا ہے, اور میں وہاں کے بچوں کو دیکھتی ہوں, ناٹ ایوری ون ہیو دیٹ ڈیوائسز اویلیبل, ٹھیک ہے, بہت ہی ریئر ہوگا. تو وہاں کے اگر میں بچوں کو کمپیئر کرتی ہوں تو ان کی جو سوشل اسکل ہے, دے آر اسٹریٹ اسمارٹ ایکچولی, رائٹ. اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں کے بچوں کے پاس نالج بہت ہے, اتنی اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے. اگر ہمارے پاس کوئی آتے ہیں بچے, they are always on to something. اگر وہ نہیں بھی ہے, they are just sitting, السلام کیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, that's it. آگے کچھ نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے. اور ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو وہ بیٹھتے ہیں, سارا حال چال سب کچھ پوچھ کے رہتے ہیں, رائٹ. تو دل خوش ہوتا ہے ان کو بھی دیکھ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بچے, ان کے پاس سوشل اسکل ختم ہوتی جا رہی ہے؟ 100%. یہ تو ریالٹی ہے. تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح, اگین سجیسٹ ہم بٹین کے علاوہ ہم پیرنٹ کو جو ہے کریں کہ کس طرح جو ہے ان کی سوشل اسکل کو بڑھائے؟ جی, آئی تھنک دوبارہ بات بہت لارجلی وہاں چلی جاتی ہے کہ پیرنٹس, اب جس طرح سے ہم بچے تھے, ہمارے پیرنٹس نے ڈیل کیا تھا, وہ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی, رائٹ. ڈفرینٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کے لیے ایکسٹرا کلوز ہونے کی ضرورت ہے پیرنٹس سے, رائٹ, کہ بچوں سے. سو ٹو انکریج مور کانورسیشنس. صحیح, ہادی بیٹا ہاؤ آر یو ڈوئنگ, کیسے ہو, یہ ہوا, اچھا ٹھیک ہے, اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے, یو لائک, تمہیں پسند آ رہا ہے, ٹاک ٹو دیم. اگر انہیں اسکول نہیں اچھا لگ رہا, ضروری نہیں کہ نو یو ہیو ٹو لو اسکول, یو ڈونٹ ہیو ٹو لو اسکول, لیٹس بی آنیسٹ. بہت سارے لائک یو نو آئی ڈونٹ لو اسکول, لیکن میرا یو نو پاس ہو گیا, میں یونیورسٹی لائک 3.6 GPA, اوکے شیور, لے لیا, یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو لو اٹ. اگر بچہ کو پسند نہیں ہے تو یو نو, سو وی گو وتھ whenever جو بھی بچے کو امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا ہوتا ہے اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے, then be willing to do it. Just listen. I think I would largely say just listen as much as possible, اور ان کو opportunities دیں ایکسپریس کرنے کی, بغیر کسی ججمنٹ کے. اگر وہ کبھی بول دے کوئی چیز جو آپ کو نہیں اچھی لگ رہی, doesn't matter کہ you know what, ٹیبل اٹھا کے آپ پھینک دے کہ you know. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا بچے نے کچھ کہا, ہاں بہت اچھا ہے, بس اتنا سا ہمارا ہوتا ہے, آگے سے نہیں پوچھتے تم نے بس ڈرائنگ کی ہے, تم نے بنایا کیا ہے. بچہ لے کر آتا ہے, بولتا ہے میں ٹری بنایا, وہ بہت زبردست ٹری بنایا ہے تم نے, یا کچھ بھی بنایا, نظر ہمیں سمجھ نہیں آتا بھی جسٹ سے وٹ ایور, یہ ہم اس سے کوشچن نہیں کرتے تم نے کیا بنایا, یہ کیا بنایا, 100%. اور چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, you know what, that was really good, یہ بہت اچھا, good job, I'm proud of you, چلو آج رات یہ کھیلتے ہیں تمہارا فیوریٹ گیم, you know, چلو یہاں کھانے چلتے ہیں. اچھا, آج کل COVID-19 چل رہا ہے, تو آج کل آف کورس اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوا ہے بچوں کا. تو آپ کیا جو ہے سمجھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو انگیج کیا جائے کہ وہ اسکرین ٹائم سے ہٹ کے کچھ اور بھی کریں, کیا اگین کیا چیز کی جائے, کوئی ایسی سجیشن؟ آن لائن کمیونٹیز اور سرکلس ڈھونڈ کے ان کے ساتھ اگر نیٹ ورک ایسی کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو آئی تھنک دیٹس ریئلی دا بیسٹ طریقہ. میں ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تھی ہمارے, وہ 17 کا تھا, اور میں نے سے کہا کہ یو نو کلاس میں کیوں نہیں آیا, کہتا یو نو مجھے آن لائن لرننگ پسند نہیں ہے. اچھا, اوکے شیور برو, چلو تم مجھ سے فون کر لیا کرو, کلاس میں نہیں آؤ. سو کہوں گا سوشل کلبس, سوشل کمیونٹیز بچوں کی اگر کچھ ہوتی ہیں تو وہ کر لیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے اسکل لرن کرنے کا, رائٹ. اب آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ آج بچے ینگسٹ ایج کے اندر ملینئرز بن رہے ہیں. 14 سال کے بچوں کو ملینئرز, یوٹیوبرز جو ہے جیسے ایون ایچ ڈی اور سارے ہیں, رائٹ, 14 years old ملٹی ملینئرز, رائٹ. سو اسکل لرن کرنے کا, یو نو چھوٹا سا اسکل. ایک ویب سائٹ ہے Udemy, UDEMY, اس کے اوپر آپ کوئی بھی اسکل $10 کا لرن کر سکتے ہیں.
graphic design से that's a लेके very good idea. website development, sales, communication, presentation, accounting, like real estate, anything. आप किसी भी कोर्स में डाल सकते हैं. Very good. तो जो उनकी सॉकर उनकी इंटरेस्ट है, ओके सॉकर टेक्निक्स के कोर्स में डाल दें, घर के अंदर भी हमने सॉकर की प्रैक्टिस करना है, you know. So skill development. मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया था. मैं अपनी नीस को मैं काम थोड़ा अपने आउटसोर्स करता हूँ, तो फिलीपींस देने के बजाय मैंने अपनी नीस को बोला, you know what, तुम ये करो, I will give you this much money. It was literally very simple task. अब मैं नेक्स्ट से बोलूँगा, ये मेरी टैक्स की रसीद है, इनको मंथ से ऑर्गेनाइज कर लो. I'm going to give her a little bit of money. क्योंकि बच्चे जब इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर किस तरह खेलना है, कंप्यूटर किस तरह चलाना है, छोटी एज में, यंग एज में इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो वो दे कैन आई थिंक डू एनीथिंग. जी, और उनकी पसंद का स्किल हो, स्पेशली ऑन टॉप ऑफ पसंद का स्किल हो, ये वो भी यूट्यूब जरूरी बहुत है. देखते हैं, नो व्हाट, व्हाई डोंट यू मेक अ यूट्यूब वीडियो, तुम क्यों नहीं बना रहे थे यूट्यूब वीडियो, राइट? अच्छा, ये भी बहुत देखने में आता है कि बच्चे, एक गेम चल रहा होता है, मैं अपने अगर बच्चे की बात करूं तो एक गेम चल रहा होता है और वो उस गेम को खेलना नहीं है, उसको सिर्फ देखना है, और वो इतना थोड़ा सा मुझे देख के वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि व्हाई यू आर एक्चुअली वाचिंग दिस रादर देन प्लेइंग. तो ये बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ अपने ही नहीं और भी मैं एडिटर देखती हूँ, तो मुझे लगता था शायद मेरा बच्चा ये हरकत कर रहा है, लेकिन जब मैंने और लोगों से देखा तो वो सारे बच्चे यही हरकत कर रहे हैं कि दे आर वाचिंग अ वीडियो गेम जो कि कोई और प्ले कर रहा है. अगर बड़े वाले के बारे में बोलूँ तो ठीक है, सम टाइम वो कहता है कि मैं उसमें से कोड निकालना है, मुझे आगे का देखना स्टेप क्या उसने किया, लेकिन छोटे बच्चे भी जिनको गेम खेलना नहीं है या कुछ भी नहीं, वो भी बड़े शौक से देख रहे होते हैं, दे आर एडिक्टेड टू दीज थिंग्स एक्चुअली. तो ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, राइट? जी जी जी, 100%. तो क्यों ऐसा, क्या उनको अट्रैक्शन उससे मिलती है? आई थिंक देखिए, दोबारा जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हम सोशल क्रिएचर्स हैं, वो सोशलाइज करना चाहते हैं. उनका तरीका लेकिन अगर रियल में देखें कि हो क्या रहा है, तो वो उन्हें लग रहा है कि वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मेरी नीस है 4 साल की, 4 की होने वाली है, और वो इस तरह के व्लॉग्स देखती है दूसरे बच्चों को रूब्रिक क्यूब से खेलते हुए देखते हुए, और यू नो ये कौन से होते हैं दूसरे जो क्यूब्स होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं जो डिफरेंट तरह की होती है, लेगो से खेलते हुए उसको पूरे टावर्स बनाते हुए देखेंगे. I'm like, dude, what are you doing? Just do it yourself, right? जबकि हम सोशल है बोलती है. So जी, अगर उनके सोशल का पार्ट आ जाता है, उसको उसकी जस्ट की अच्छा साइड ये हो सकता है कि अगर बच्चा कोई गेम देख रहा है, you know what, अगले दिन उनको गेम उनकी डेस्क पर रखा मिला है, you know what, you got this, here you go. अगर वो ब्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन लोगों बच्चों के पास यही बात मैं बता रही हूँ कि बच्चों के पास एक्चुअली वो गेम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास वो गेम नहीं है, दे हैव दैट गेम. अगर आप अपनी नीस की बात भी करें तो उनके पास लेगो होगा, बट स्टिल शी इज वाचिंग दैट लेगो, द हाउ टू डू इट रादर देन जस्ट क्रिएटिंग हर ओन. ठीक, तो खैर आप सोशल एस्पेक्ट मोर, इट्स मोर लोग एसोसिएट करना चाह रहे हैं. ठीक. अच्छा, आप जो है हमारी यूथ को क्या एडवाइस देंगे कि अपना किस तरह पॉजिटिवली अपना जो है किस तरह पॉजिटिवली टाइम यूज़ करें? जी, आई थिंक नंबर 1 इज़ जितना बिग सोच सकते हैं, उतना बिग सोचने की ज़रूरत है, राइट? सो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि दे हैव टू थिंक बिग, और उसके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यू नो व्हाट्स योर थिंकिंग मैकेनिज्म. मुझे याद है कि मैं ग्रो हो रहा था, 16, 17, 18 के एज से गुजर रहा था. सो यू आस्क व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग, थिंक इफ एनीथिंग वाज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड यू डू? अगर कुछ भी हो सकता होता दुनिया के अंदर, सो आप क्या करते हैं? That's one. Think big, set big, massive life goals, life vision कि जो impossible आप achieve करना चाहते हो, क्या होता अगर दुनिया के अंदर तुम एक चीज़ accomplish कर सकते हो, and और उससे पहले connect with your creator, दुनिया के answers लो कि how come you're here, दुनिया कैसे exist करती है, आपका purpose क्या है, और life goals लगा के उस life goals की तरफ चलते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस आपने की. इसी के साथ मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि टीनेजर्स को आपने एडवाइस दी, इसी तरह मैं चाहूँगी आप पेरेंट्स को भी जो है कुछ एडवाइस करें कि वो किस तरह टीनेजर्स को हैंडल करें. 100%. एक तो अवेयरनेस कि उनके दिमाग में क्या चल रही हैं बातें, एंड बी ओके जस्ट एटलीस्ट लिसनिंग टू इट, फौरी क्रिटिसाइज नहीं करने के लिए, और बी
کمٹ کریں پیرنٹس کہ یو نو وٹ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرنے کے لیے. ایجوکیشن یونیورسٹی یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ڈگری کے بعد ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر تک چلتی جاتی ہے. بالکل. اور جتنی ایفرٹ آپ نے اپنے پروفیشنز میں دی ہے, جتنی ایفرٹس آپ اپنے بزنس کو دیتے ہیں, جابس کو دیتے ہیں, اسی طرح پیرنٹنگ بھی سیکھیں اور اس کے کانشیس ایفرٹ دیں سیکھنے کی. اور یو نو ون آف دا بیسٹ رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو اپنے پوتوں سے کھیلتے تھے, جو اپنے بچوں سے کھیلتے تھے, ان کو سر پہ چڑھا کے پیچھے بیک پہ چڑھا کے انہوں نے بہت ایڈوائس کیا. ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے اس کے پاس, سو لرن کریں. تھینک یو سو مچ حسان آپ کا آنے کے لیے, آپ کا پیرنٹس کو اور یوتھ کو تھوڑا ایڈوائز کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جی ناظرین, تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. جاتے جاتے ایک میں بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. تھوڑے دن پہلے میں ایک پاکستان کے پروفیسر ہیں, پروفیسر جاوید اقبال, ان کی میں ایک بات سن لی تھی تو سوچا میں آپ سے تھوڑا شیئر کروں. ان سے کسی نے پوچھا کہ میرا بچہ بہت ضد کرتا ہے تو میں کس طرح اس کو ہینڈل کروں یا کیا کروں میں اس کے ساتھ. تو انہوں نے بڑی اچھی جواب دیا کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو ضد اس نے سیکھی کہاں سے. آپ اپنے بچے کو ٹیبل پہ کھانا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ٹینڈے کھانے ہیں, تمہیں یہ فلاں سبزی کھانی ہے, تمہیں کھانی ہے, اور بچہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ سبزی نہیں کھانی, مجھے یہ پسند نہیں, مجھے نہیں کھانا, اور آپ بھی بس ضد ہے کہ نہیں تمہیں ختم کر کے اٹھنا ہے, نہیں تمہیں اٹھنا نہیں ہے یہاں سے. لیکن بچہ بھی ضد کیا جا رہا ہے. تو بچے نے ضد سیکھی کہاں سے, یہ ضرور سوچیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. He can't take me, I'ma cross over and rank your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me, I'ma cross over and rank your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayyed from Uruj Financial. Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We're here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pan M Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pan Am Blinds. Call now at 416-558-3578.
Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers.